ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي المقام الآخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین و جد الحسن والحسین والحمدللہ رب العالمین. تھوڑی سی بیس کم کر دیں. تھوڑی سی انتہائی قابل عزت محترم مقام سید شوکت شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، صدر مجلس محترم پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب، قابل عزت حافظ وسیم زیدی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل کھوئی رٹا آزاد کشمیر، محترم علامہ صاحبزادہ ابصار صاحب، محترم علامہ محمد اشتیاق صاحب، برادر مکرم علامہ محمد جمیل صاحب، جملہ معزز علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سادات گرامی قدر، کثیر تعداد میں تشریف فرما نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور بزرگوں، اور خوبصورت آج کی بزم کا انعقاد اور اس بزم کو سجانے پر ینگ میلاد کمیٹی منجوال اور مدنی سوسائٹی منجوال، اس کے جتنے عہدے داران ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خوبصورت اس مسجد میں آپ نے حضور السلام کے میلاد مبارک کی خوشی میں بزم سجائی ہے. آج کی اس بزم کا بنیادی مقصد محترم عرفان محمود مغل صاحب، طاہر محمود مغل صاحب، زاہد محمود مغل صاحب، کرنل شاہد محمود مغل صاحب اور فرحان احمد مغل صاحب، ان کے والد محترم مرحوم و مغفور مولوی محمد یوسف صاحب، ان کی درجات کی بلندی کے لیے اجتماعی طور پر دعا کرنا ہے. یہ ان کی سالانہ برسی ہے، سالانہ ختم ہے. دیگر ان کی فیملی کے احباب بھی موجود ہیں، محمد اقبال مغل صاحب، ٹھیکیدار عبدالخالق صاحب اور طالب حسین مغل صاحب اور جملہ ان کی فیملی کے ممبران. دعا ہے اللہ رب العزت مولوی محمد یوسف صاحب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما کر حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرما. خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد
ان کی اولادیں اپنی دعاؤں میں والدین کو یاد رکھتی ہیں اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے سب سے پہلے اپنا کردار سنوارتے ہیں اور پھر ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے اس طرح کی محافل، صدقہ، خیرات کے ذریعے اپنے والدین کی درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر محترم مولوی محمد یوسف صاحب مرحوم مغفور، انہوں نے جس نہج پر اپنے بیٹوں کی اور پوری فیملی کی تربیت کی اور رزق حلال کھلایا، اس کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں۔ ان کے بھائیوں کو دیکھیں آپ، ہمارا کیونکہ زیادہ واسطہ محترم عرفان مغل صاحب اور ان کے بھائی جو شہر میں طاہر صاحب، تو میرا زیادہ واسطہ ان سے رہتا ہے۔ اللہ پاک نے کمال کا اخلاق، کمال کا کردار دیا ہے، یقیناً اس کے پیچھے ان کے والد محترم کی تربیت ہے اور اس کے حالات ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی بخشش فرما کر اعلیٰ مقام جنتوں میں عطا فرمائے، اور جو جتنا آج ہم نے خوبصورت پروگرام منعقد کیا ہے، اس پروگرام کو اللہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج مجھے محترم مغل صاحب نے یعنی عرفان صاحب نے خاص ایک موضوع دیا ہے کہ آپ نے اس میں بولنا۔ 2 دفعہ انہوں نے فون کیا، تیسری دفعہ انہوں نے میسج کیا، کیونکہ میں دائیں بائیں ہو رہا تھا کہ میلاد کا مہینہ ہے تو گاڑی 190 کی سپیڈ سے جا رہی ہو تو اس کو دائیں بائیں موڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے پابند کیا کہ آپ نے اس موضوع پر بولنا، تو لہٰذا میں انہی کی بات مانتے ہوئے میں نے قرآن حکیم کی آیت اسی تناظر میں تلاوت کی۔ تو یہاں آنے سے قبل پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب ان کی میزبانی سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے رزق میں، ان کی عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ بلا تاخیر موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، اور یہ جد امجد ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، دادا جان ہیں حضور علیہ السلام کے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے یہ دعا کی کہ مولا مجھے اس شانوں والے رسول کا دادا بنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو انہی کی آج بات کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ فرمایا بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونے اقتدا موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ اللہ پاک نے استعمال کیے قرآن پاک میں، یہ لفظ قرآن حکیم میں سب سے پہلے صرف حضور علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے۔ یہ الفاظ، یہ انداز قرآن حکیم میں صرف آقا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یوں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، 1.25 نبیوں میں سے کسی نبی کے لیے نہ یہ الفاظ استعمال ہوئے نہ یہ انداز استعمال ہوئے الا حضرت ابراہیم علیہ السلام، صرف ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو انداز، جو الفاظ حضور علیہ السلام کے لیے تھے، وہی الفاظ، وہی انداز اللہ نے سیرت ابراہیم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی ہے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ قرآن حکیم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے محفوظ کر دیا، ایک ایک زندگی کا گوشہ۔ اور تقریباً 63 مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مختلف پہلوؤں کے ساتھ اللہ پاک نے کیا۔ کتنے مقامات پر؟ 63 مقامات پر۔ ان میں سے چند نمونے کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ موضوع کیا ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دعوت توحید کی مناسبت سے آپ نے پڑھنا ہو، کس طرح انہوں نے اپنے معاشرے میں توحید کا علم بلند کیا۔ وہ معاشرہ جس میں ہر بندہ 2 4 5 خدا رکھتا تھا اور اپنی جیبوں میں ڈال کے رکھتے تھے، یعنی بت، اور اس معاشرے میں کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وحدہ لا شریک رب کا پیغام پھیلایا، اور 15 سال کی عمر میں شروع کیا۔ اور مقابلے میں کون تھے؟ مقابلے میں نمرود جیسے لوگ، جو صرف اپنے آپ کو بادشاہ نہیں، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم خدا ہیں، لوگوں کی تقدیروں کے مالک ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کے سامنے توحید کا علم بلند کیا۔ تفصیلاً پڑھنا چاہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنا ہو کہ اپنی قوم سے پیار کتنا ہے، مخلوق سے، مخلوق کے خدا سے انہیں الفت کتنی ہے، محبت کتنی ہے، یہ پڑھنا ہو تو سورہ ہود کی آیت نمبر 74 پڑھیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریل آئے اور آ کے عرض کیا کہ رب نے ہمیں بھیجا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئی، تو جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے، ان کو میں اٹھاؤں اور سمندر میں غرق کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط، وہ اس قوم کے معاملے میں ابراہیم جبریل امین سے مجھے بحث کی۔ یجادلونا کا معنی مجادلہ کرنا، جھگڑا کرنا، سختی کے ساتھ بحث۔ فرمانے لگے نہیں، اس کو ایک سنورنے کا موقع دینا چاہیے، ان کو سدھرنے کی مہلت تو دو، ان کو بتایا تو یار کہ تم جس روش میں چل پڑے ہو اس کا اینڈ رب کی بارگاہ سے عذاب ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو جذبات ہیں، یہ اس قوم کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت، اس کو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کی زینت بنا دیا۔ کتنا پیار تھا قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ نے یہ پڑھنا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام زبان کے کتنے سچے تھے، زبان میں کتنی پاکیزگی اور نفاست تھی، تو یہ پڑھنا ہو تو سورہ مریم کی آیت نمبر 41 پڑھیں، جس میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میری کتاب قرآن کے اندر ابراہیم کا ذکر پڑھو، تمہارا دل گواہی دے گا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ زبان کے بڑے سچے نبی تھے۔ قرآن ان کا ذکر یوں کر رہا ہے۔ اگر ان کی شخصیت میں پڑھنا ہو تحمل کتنا، آہو بکاؤ زاری کتنی، اور غمی ہو خوشی ہو، صحت ہو بیماری ہو، ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت دیکھنی ہو تو سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ،
اللہ ان الفاظ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیفیات بیان کر رہا ہے۔ پھر پڑھنا ہو کہ اللہ کی خاطر اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے انہوں نے اپنا آبائی وطن کیسے چھوڑا۔ اپنا وطن چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ انڈیا یہاں فائرنگ کرنا شروع کر دے، آپ کو اپنا مجوال چھوڑنا پڑ جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اپنا وطن چھوڑنا کیسے آسان ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی خاطر حکم آ گیا تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کا یہ حصہ اللہ پاک نے بیان کیا۔ الغرض ان کی زندگی کی وہ گھڑیاں جو کمال اخلاص کے سانچے میں ڈھل گئی، اللہ نے ان گھڑیوں کو قیامت تک کے لیے ہم پر عبادت بنا کے فرض کر دیا۔ حج کرنا، عمرہ کرنا، اور مقام ابراہیم پر تو نفل پڑھنا، قربانی کرنا، وہ جمرات کو کنکریاں مارنا، صفا مروہ پہ دوڑنا، حضرت سارہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، تو وہ خاص کیفیات جو اس کے اخلاص کے سانچے میں ڈھال گئے، اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس امت مسلمہ پر فرض کر دی۔ پھر الغرض ان کی زندگی انسانیت کے لیے ایک اسوہ ہے۔ ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں جو آج بھی مینار ہدایت ہے، مگر ان کی زندگی کا ایک خاص پہلو جو قیامت تک کے لیے ہر بندے مومن کے لیے مشن راہ ہے، وہ ہے اپنی اولاد کو ادب اور فرما برداری کے سانچے میں ڈالنا۔ یہ ان کی زندگی کا وہ پہلو ہے جو قیامت تک آنے والے والدین کے لیے مشن راہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اس پہلو کی ایک جھلک دیکھنی، صرف ایک جھلک، تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں۔ یعنی جیسے میں گفتگو کی آغاز میں کہہ رہا تھا کہ عرفان صاحب، شاہد صاحب، طاہر صاحب، زاہد صاحب، یہ سارے بھائی ہیں، تو جب ہم ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ ان کے والد محترم کیسے تھے۔ تو باپ اس سے بھی بڑھ کے ہو تو اولادیں تب اتباع کرتی ہیں، اور یہ سیرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو دیکھنا ہو تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا 5 مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ فرمایا وہ اس ابراہیم علیہ السلام، ان کی تربیت کا رسالت اگر کسی مجسم بیکر میں دیکھنا ہو، ان کے بیٹے اسماعیل کو دیکھو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھانے والے نبی تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ پھر فرماتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور رب کے حضور مقام مردیہ پر فائز تھے۔ پھر فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، 3 نام لیے، ان میں فرمایا اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، نام لے کے فرمایا یہ سارے کے سارے مقام صابرین پر فائز تھے۔ پھر فرماتا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ بھی صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیان ہوئی، اور کمال درجے کا ادب اپنے والد کا اللہ پاک یوں بیان کرتا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جب وہ ذبح کرنے والی بات کی تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب خواب ہوتے، کسی نجومی سے اس کی تعبیر پوچھ لیں، اس طرح کی کوئی ایک لفظ نہیں بولا جس سے یہ شائبہ بھی ذہن میں آتا ہو کہ باپ کی بات ماننے میں
انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، نہیں، جب باپ نے بات کی کہ آپ کو ذبح کرنا، فرمایا افعل ما تؤمر، ابا جان دیر نہ کرے، ایک لمحے کی تاخیر نہ کرے، جو حکم رب دیتا وہ کار گزرے، اور رہا میرا معاملہ تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں گم پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سنی تو آپ خوش ہوئے، سبحان اللہ کا۔ علامہ اقبال نے جب پڑھی تو علامہ اقبال نے بے ساختہ لکھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ یہ ساری تربیت دراصل والد محترم کی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو آئیں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی میں سے چند پہلو جو آپ کے لیے ایک نئے زاویے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کے والدین اگر چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کن چیزوں سے بچائیں، اسوہ ابراہیمی کا مطالعہ کریں۔ آج کے والدین چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو مشکلات سے کیسے بچائیں، اسوہ ابراہیمی کا مطالعہ کریں۔ آج کے والدین چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے کن چیزوں کے حصول میں رغبت کریں، اسوہ ابراہیمی کا مطالعہ کریں۔ آج کے والدین چاہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے بارے میں اپنی تمنائیں، آرزویں، خواہشات، ارادے، ان کی تکمیل کیسے کریں، اسوہ ابراہیمی کو پڑھیں۔ انہیں مسائل سے، مشکلات سے، آفات سے اور فیوچر کے جو مشکلات ہیں ان سے کیسے بچائیں، برائیوں سے کیسے محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو اسوہ ابراہیمی کا مطالعہ کریں۔ الغرض اس طرح کے 100 سوال بنا لیں، آپ کو ہر سوال کا جواب جد مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے تسلی بخش آپ کو جواب مل جائے۔ ان میں سے میں صرف نمونے کے طور پر چند چیزیں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نمونے کے طور پر۔ سب سے پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سے آج کے والدین کو جو بطور نمونے اقتداء ملتی ہے، پہلی بات وہ یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے اس کے بعد پھر اولاد ہی مانگتے ہیں نا لوگ، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کی۔ دعا اس طرح کی، رب ہب لی من الصالحین، باری تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے صالح بیٹا عطا فرما، یہ دعا کی۔ اس میں مقام پر علامہ زمیشی وہ لکھتے ہیں اور قاضی بیضاوی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نیک اولاد کی آرزو کیوں کی، نیک اولاد کی دعا کیوں کی، یہ امام بیضاوی نے لکھا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کی کہ مولا وہ نیک اولاد دے جو دعوت اور تیری اطاعت کے کاموں میں میری مدد کیا کرے، اس لیے نیک اولاد کی دعا کی ہے، یعنی دعوت توحید اور تیری اطاعت کے کاموں میں میری اعانت کرے، میری مدد کرے۔ مقام افسوس ہے آج کے والدین جب اولاد اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو نہیں کہتے نیک اولاد دے، بلکہ آج کے والدین تو جب اولاد بگڑ جاتی ہے اس وقت بھی ان کے سدھرنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرتے، وہ دوڑ پڑتے ہیں ادھر سے جادو ٹونا کرو، ادھر سے کفار نکلواؤ، ہوا کیا ہے، کسی نے جادو تو نہیں ڈالا، یہ تو نہیں ہو گیا، وہ تو نہیں ہو، ادھر دوڑتے ہیں۔ اولاد کے حق میں سب سے مضبوط دعا وہ والدین کی ہے۔ اولاد کا سب سے بڑا پیر، اولاد کے لیے سب سے بڑا شیخ، اولاد کے لیے سب سے بڑا مرشد اور استاذ وہ والد اور والدہ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ جب اولاد کی طلب کرو اور دعا مانگو، یا اولاد بگڑنے کے راستے پہ چل پڑے، تو اس وقت والدین کو حکم دیا ہے
کہ نیکی کے رستے پہ آنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا مانگا کریں۔ یہ اسوہ ابراہیمی سے آج کے والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کی مناسبت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو بات آگے بتانا چاہتا ہوں، اولاد جو بڑی ہوتی ہے، والدین پھر اپنے ذہنوں میں ان کے فیوچر کا اور مستقبل کے محلات ہوتے ہیں وہ سجاتے ہیں۔ FSC کروائیں گے، میڈیکل میں لے کے جائیں گے، انجینئرنگ کروائیں گے، یا کمیشن اپلائی کریں گے، باہر بھیج دیں گے، وہاں جگہ سے شادی کریں گے، کوٹھیاں بنائیں گے، کاریں ہوں گی، ریل پھیل ہوگی، یہ پلان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پلان کیا، جب اللہ پاک نے اولاد دی انہوں نے بھی پلان کیا، مگر پلان کرتے ہوئے کسی ایک ایسی چیز کو ترجیح نہیں دی جس کا تعلق دنیا سے، کسی ایک ایسی چیز کو ترجیح نہیں دی جس کا تعلق کسی کمینی دنیا کے ساتھ۔ آپ پوچھیں کیسے؟ جب اللہ پاک نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی امی جان کا نام تھا حضرت، آپ بولے جنرل نالج بھی آپ کا چیک کر لینا، آپ کا حضرت ہاجرہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ تھی، اسحاق علیہ السلام کی امی جان، ان کا نام حضرت سارہ۔ تو ابھی حضرت اسحاق ان کی گود میں نہیں آئے تو انہوں نے جیلسی محسوس کی۔ اب رب نے فرما دیا تھا کہ ابراہیم جو سارہ کہے گی وہ ماننا پڑے گا۔ حضرت سارہ نے کہا کہ ان کو اٹھائے دونوں ماں اور بچے کو، چھوڑا جا کے کہیں ریگستان میں، تو کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ ان کی ماننی ہے، اب اٹھایا بچے کو، چھوڑا ہے اس جگہ جہاں آج کا بیت اللہ ہے۔ اس وقت اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا آج نظر آ رہا ہے، اس طرح کا اس وقت موجود ضرور تھا ایک ٹیلے کی شکل میں، مگر دیواریں نہیں تھی، باقی بے آب ہو گیا، ریگستان تھا، وہاں چھوڑا، وہاں ٹیلے کے پاس بٹھا کے مڑ کے نہیں دیکھا پیچھے کہ کہیں ان کی محبت میری طبیعت پہ غالب بنا جائے۔ پیچھے سے 3 بار آواز دی حضرت ہاجرہ نے کہ جانے والے ہمیں کس کے سہارے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ معصوم ہے، میں خاتون ہوں، آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، بے آب و گیا ریگستان ہے، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا، مڑ کے نہیں تکا، 4تھی بار پوچھا کہیں مالک کا حکم تو نہیں ہے؟ تو پیچھے دیکھے بغیر کہا ہاں یہ حکم مالک کا ہی ہے۔ اب فرما بردار بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ مالک کی رضا میں راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ چلے گئے، یہ بات کس کی آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے تھے؟ یہ جواب قرآن حکیم میں موجود ہے۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے مولا مجھے علم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو بے آب ہو گیا ریگستان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ یہاں آبادی، نہ یہاں کوئی درخت، نہ کھانے پینے کی چیز ہے، تو کس کے سہارے؟ فرمایا عرض کیا مولا عند بیتک المحرم، مولا وہ جو تیرے گھر کا پڑوس ہے، مجھے اس پڑوس پہ یقین ہے کہ تیرے گھر کی قربت انہیں ہر کسی کے مصائب سے محفوظ کر لے۔ وہ جو تیرا گھر ہے کعبۃ اللہ، اس گھر کا جو پڑوس ہے وہ پڑوس ان کو ہر قسم کے مصائب سے محفوظ کر لے۔ گویا جب انہوں نے اپنی اولاد کے فیوچر کی پلان کیا تو انہوں نے پلان کرتے ہوئے پہلی بات یہ مد نظر رکھی کہ انہیں اللہ کے گھر کی قربت مل جائے، اللہ کے گھر کی قربت مل جائے۔ اب آگے واپس اس بات کی طرف جو میں پہلے کر رہا تھا، ہم جب اپنے بچوں کو بساتے ہیں، ان کو الگ کرتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں وقت کرنا، یہی کہتے ہیں نا آپ کے یہاں بھی جی، کہ کوئی اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وقت کرنا، تو والد کی کوشش ہوتی ہے وہاں مکان بنایا جائے، پلاٹ لیا جائے، شہر قریب ہو، دنیا جہان کی سہولتیں قریب، کیا خیال ہے
ان چیزوں کی قربت کی وجہ سے اس کی طہارت مینٹین ہوگی. بولے نا, ہمارے ہاں تو کوئی گھر مسجد کے قریب ہو جائے نا تو کہتے ہیں اتنے جارم لے اذان نہیں سن دیا رہنا سا. اور کسی مسجد کا سپیکر اگر کسی گھر کے قریب ہو, وہ پھر کمیٹی کا سر کھاتے رہتے ہیں کہ یہ سپیکر کا رخ تھوڑا دوسری طرف نہیں کر دیتے, ہمیں اذان کی آواز سونے نہیں دیتی. گویا ہم اذان سننا نہیں چاہتے, ہم مسجدوں کا فروش نہیں چاہتے. یہ ہے ہماری کیفیت. ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جہاں اپنی اولاد کو بسایا, انہوں نے قربت ہی اللہ کے گھر کی اختیار کی. آج کے والدین کو یہ سبق ملا کہ جب اپنے بچوں کے فیوچر کو آپ پلان کریں, کوئی نہ کوئی 1 2 3 چیزیں ضرور ایسی مد نظر رکھیں جن چیزوں کا اثر بچوں کے اخلاق پر پڑے, بچوں کی روحانی دنیا پہ پڑے, بچوں کے اندر کی طہارت پر اثر پڑے. ان چیزوں کی قربت بچوں کی اخلاق سنوارتی چلی جائے, بچوں کی روحانی دنیا سنوارتی چلی جائے. اور پھر دوسری چیز انہوں نے خود اظہار کیا کہ مولا تیرے گھر کی قربت میں نے اختیار کیوں کی. خود اظہار کیا, فرمایا اس لیے ربنا. یہ آیت میں نے یہ دوبارہ سنے, ذرا میں دوبارہ پڑھنے لگا شروع سے. آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا محسوس کیا. یہاں سے شروع ہوئی بات, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. ایک ہی دعا کے اندر 2 بار لفظ آیا ربنا. جب آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں اور مرضی ہو کہ بڑا یہ میری بات مان لے تو اسے 2-4 مرتبہ کہیں گے سر 2-4 مرتبہ کہیں گے نا. امام علامہ قرطبی نے لکھا, فرمایا یہ جو لفظ 2 بار آیا ربنا ربنا, یہ کمال درجے کی التجا ہے. التجا کے سانچے میں ڈال کے کہہ رہے مولا تیرے گھر کی قربت صرف اس لیے اختیار کی ہے کہ میرے بچوں کی پیشانی تیری بارگاہ میں جھکتی رہے. لیقیموا الصلاۃ, ان کی پیشانی تیری بارگاہ میں نماز کی حالت میں جھکی رہے. 2 بار یہ لفظ بولا ہے تو یہ تاکید پر دلالت کرتا ہے. تو یہ دوسری چیز آج کے والدین کو بچوں کی تربیت کی مناسبت سے ملتی ہے کہ جب بچوں کی آپ فیوچر کو پلان کریں تو پھر یہ چیزیں مد نظر رکھیں. یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے. آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جہاں جب چھوڑ آئے وہاں تو رستے میں ایک خیال آیا. رستے میں خیال آیا کہ ایک مشکیزہ پانی کا بھر کے رکھایا ہوں, ایک تھیلا کھجوروں کا رکھایا ہوں, اور تھوڑی بہت ضروریات کی چیزیں میں رکھایا ہوں. وہ چیزیں کب تک چلیں گی؟ کوئی 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ. اب کیا پتا کہ رب کو کیا منظور ہے کہ انہوں نے ادھر 10 سال رہنا ہے, 15 20, ان کو میں نے لے کے بھی جانا یا نہیں لے کے جانا, کیا پتا کہ اگلی وحی کیا آتی ہے. تو ذہن میں ایک خیال آیا کہ کہیں جب بھوک لگے پانی ختم ہو جائے تو یہ چھوڑ کے چلے ہی نہ جائیں, اس علاقے کو اس جگہ کو چھوڑ کے یہاں سے قریبی کسی آبادی میں نہ چلے جائیں. تو پھر جاتے ہوئے دعا کی, عرض کیا باری تعالیٰ رب اجعل ھذا بلدا آمنا. مولا پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان کے اس شہر کو پرامن بنا. کیا بنا؟ پرامن بنا. پھر عرض کیا وارزق اہلہ من الثمرات. فرمایا صرف پھر انہیں نہیں فرمایا مولا یہاں آبادی کی ریل پھیل ہو جا. یہ جو کہا نا اہلہ, اس کا مطلب ہے کہ مولا یہاں اتنی آبادی کا کہ یہ یہاں سے یہاں مانوس ہو جائے, یہ غیر آبادی کی وجہ سے یہاں کوچ نہ کر جائے, یہ علاقہ آباد ہو جائے. پھر ان کو اور یہاں کے رہنے والوں کو اتنا رزق عطا کر کہ دنیا جہاں کا رزق یہاں فراوانی ہو جائے. پھر اولاد کے لیے یہ دعا کی, ان کو رزق عطا کر.
یہی وجہ ہے آج یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں کون سا پھل نہیں ہوتا. ابھی اس مہینے میں آپ دیکھیں سردیوں کے پھل سردیوں میں ہوتے ہیں, گرمیوں کے پھل گرمیوں میں. آپ مکہ پاک چلے جائیں, مدینہ پاک, دنیا جہان کا ہر موسم کا پھل آپ کو وہاں ملے. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور وہاں پہ جائیں دسترخوان بھرے ہوتے ہیں, کسی شے کی تھوڑ نہیں ہے وہاں. یہ دار حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اچھا, جب اس میں ایک تربیت کا جو پہلو ہے وہ یہ, جب اپنے بچوں کے لیے رزق مانگا, رزق سے پہلے ان کے لیے امن کی دعا مانگی. کیا؟ امن کی دعا, سکون کی دعا. اگر ڈالر ہو, یورو, پاؤنڈ, درہم, دینار, ان کی بہتات ہو لیکن گھر میں سکون نہیں, آپ نے بچوں کو وہاں بسا دیا جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. آپ نے بچوں کو وہاں بسا دیا, گھر کا ماحول ایسا کریٹ کر دیا ہر وقت تو مدین لڑائی جھگڑے, تو اس ڈالر پاؤنڈ کا کیا کرنا ہے, جان ڈالنا اس کو اگر سکون نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے امن کی دعا کی. مولا انہیں امن دے, انہیں سکون دے. امن و آشتی اور سکون کے بعد جا کے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگا ہے. آج کے والدین کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو مشن راہ ہے. اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی مانگو, مگر رزق سے پہلے اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ سے امن اور سلامتی اور آشتی کی دعا بھی مانگو. یہ آج کے والدین کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے یہ سبق ہے. چوتھی بات جو آگے بتانا چاہتا ہوں, رزق تو مانگتے ویسے ہم بھی اپنے بچوں کے لیے, مگر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دادا پردادا جو ہے وہ جدی پشتی امیر تھے, تو یہ روایت برقرار رہنی چاہیے. تو بچوں کے پاس کم از کم اتنی گاڑی شاڑی اور کوٹھی وغیرہ ہونی چاہیے کہ برادری کے اندر ٹھاٹ باٹ ہو. اور پھر بسا اوقات وہ جو دولت ہوتی ہے وہ مس یوز ہوتی ہے. نوجوان ساتھی جو ہوتے ہیں وہ چرس پہ لگ جاتے ہیں, شراب پہ لگ جاتے ہیں, اور موبائل پہ گند دیکھنے کے لیے پیسہ ادھر یوز کرتے ہیں, یوٹیوب پہ. اس کے بعد سگریٹ پیتے ہیں, کلاشنکوف لے لی, بدماشی کرنا شروع کر دی, علاقے میں ڈور ٹپا جمایا, ماڑے لوگوں کو دبایا, پیسے دے کے منہ لے لی, وہ لڑائی جھگڑا. ایسے ہی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, پیچھے سے کسی نے ہرن دیا کہ رستہ دے دو, تو نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی ہے کہ مجھے آپ نے ہرن دیا. یعنی اس طرح کی دولت کا مس یوز ہوتا ہے. یہ جو دولت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اللہ کی بارگاہ سے, وہ کس لیے مانگی؟ اس لیے نہیں مانگی کہ اولاد کا برادری کے اندر ایک نام بن جائے, ایک ساکھ بنے, نہیں. عرض کیا مولا فارزقہم من الثمرات, میری اولاد کو رزق دے, ان کو مار دے, ان کو دولت دے. فرمایا ابراہیم کس لیے؟ عرض کیا لعلکم یشکرون, تاکہ وہ دولت تیری بارگاہ میں شکر کرنے کا ذریعہ بن جائے. وہ دولت تیری اطاعت کرنے میں ان کی معاون بن جائے. یہی وجہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غربت میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں بندے کی ڈی ٹریک ہونے کے, لیکن مال دولت تو اس میں کم چانس ہوتے ہیں بندے کے ایمان سے ڈی ٹریک ہونے کے. تو وہ دولت بھی ہونی چاہیے, لیکن اس کے پیچھے دعا, آرزو, تمنا, خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس دولت کے ذریعے مجھے اللہ کا قرب ملے. بولے مجھے اللہ کا قرب ملے. تو امام بخاری حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, اب سن لیں, جن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا ڈالر پاؤنڈ کمانے کی, یہ ٹور ٹپا سیاست دکھائی جائے اپنے علاقے میں, اور بندوقیں لی جائیں اور بدماشی کی جائے, اور وہ دولت صرف اس لیے کماتے ہیں. حضور نے فرمایا تائسا عبد الدینار, عبد الدرہم, عبد الخمیسہ. فرمایا برباد ہو جائے دینار کا بندہ, برباد ہو جائے درہم کا بندہ, برباد ہو جائے پیسوں کا بندہ. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس نے دنیا صرف اور پیسہ صرف دنیا کے لالچ کے لیے کمایا,
تو فرمایا وہ بندہ برباد ہو جائے، الٹے بال سر کے بال گرے، اس کو کانٹا چبھے تو کوئی کھینچنے والا نہ ہو، تو صرف روپیے کا بندہ اور اس روپے کے پیچھے اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ نوجوان ساتھیوں، آقا کی اس بددعا سے بچو، جب بھی دولت کماؤ اپنا کاروبار کرو، اس کاروبار کے پیچھے نیت صرف یہ ہو کہ مولا یہ جو دولت اور کاروبار ہے اس کے پیچھے نیت میری صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں تیری مخلوق کی خدمت بھی کروں اور یہ رزق تیری فرما برداری کا باعث بن جائے۔ یہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پہلو جو آج کے والدین کے لیے مشن راہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی بلکہ یہ فرمایا قرآن پاک میں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، فرمایا تمہیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کے ذریعے اپنی آخرت سیدھی کرو۔ اللہ نے جوانی کی توانائی دی ہے تو اس کو بلیئر کے پھٹوں پہ ضائع نہ کرو، اس کو چرس پینے میں ضائع نہ کرو۔ اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں سیاسی قد کاٹ دیا، اللہ نے تمہیں ذہانت دی ہے، اللہ نے تمہیں علم کی توانائی دی، تمہیں جسمانی طاقت دی ہے، فرمایا جو توانائی اللہ نے تمہیں دی ہے اس توانائی کے ذریعے اپنی آخرت سنوارو۔ کیا سنوارو؟ اپنی آخرت سنوارو۔ تو یہ ایک پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ اگلا پہلو بات جو کرنے لگا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوچا کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہوگا، اس کی شادی والے کے معاملات بھی ہیں، اب ان کی خواہش تھی کہ جو گھر میں بہو آئے وہ بھی صابرہ اور شاکرہ، جن کی نہیں ہوئی وہی سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس کا مطلب آدھے مجمع سے زیادہ نہیں کسی کی شادی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے عرصے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ملنے گئے تو پتہ چلا کہ اسماعیل گھر میں نہیں ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک خاتون باہر نکلی، فسال امرأتہ عنہ، پتہ چلا کہ ان کی بیوی ہے۔ پوچھا کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شکار پر گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے ٹیسٹ کیس کے طور پر 2 سوال کیے۔ سوال پہلا یہ کیا ثم سألہ عن عیش وحیہتہ، فرمایا اچھا بیٹا ٹھیک ہے وہ شکار پر گئے ہیں تو چلے آ جائیں گے، یہ بتائیں کہ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے۔ یہ اپنی بہو سے پوچھا۔ اس نے آگے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا نحن بشد نحن فی ضیق وشدۃ، کچھ نہ پوچھیں۔ اب اپنے علاقے کی زبان میں ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ کچھ نہ پوچھو، جدوں دی میں اس گھر آئی ہوں میں سکون ہی نہیں پایا۔ یہ انہوں نے جواب دیا، بڑی شدت ہے، بڑی بھوک ہے، یہ جواب دیا۔ فشکت الیہ، شکایت کی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اللہ بہتر کرے گا، تو جب وہ آ جائیں فقرہ علیہ السلام، میرا سلام دینا، وقولی لہ، انہیں کہنا یغیر عتبۃ بابہ، انہیں کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کوئی پسند نہیں آئی، اس کو بدل لیں، اس کو تبدیل کر لیں۔ اتنی بات کر کے چلے گئے۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے انہوں نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا۔ باپ نبی ہے تو بیٹا بھی کون ہے؟ نبی ہے، تو نگاہ نبوت بول پڑی کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے خبر دی کہ اس طرح کے جانا شیخ القضا و قضا، اس طرح کے بزرگ آئے تھے، تو مجھ سے انہوں نے کچھ سوال کیے، میں نے اس طرح جواب دیے، تو سن کے آپ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جواب دیا تو پریشان ہو گئے، تو پھر کہا کوئی اور بات؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات کر گئے تھے یغیر عتبۃ بابہ، کہ گھر کی چوکھٹ پسند نہیں آئی، اس کو بدل لیں۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ذاک ابی، اے اللہ والی وہ میرے والد محترم تھے، قد امرنی ان افارقک، وہ مجھے حکم دے گئے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی بیوی کو طلاق دے، اس سے جدائی اختیار کر۔
تو اپنی بیوی کو طلقها طلاق دے دی. تزوج من اخرى, اس کے بعد پھر دوسری شادی کر لی. عرصہ گزرا, ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے اور حسن اتفاق یہ کہ آج بھی باپ بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئی. اب اندر سے جو خاتون باہر آئیں, سالہ عنہ, ان سے پوچھا کہ بتائیں ان عیش وحیحت, گزر بسر کیسی ہو رہی ہے. آج جب جواب آیا تو الفاظ بدلے ہوئے تھے. الفاظ یہ تھے فقالت نحن بخیر وصا. پنجابی میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بزرگوں ستے خیران. یہ جواب ملا جس حال میں وہ اللہ رکھے. وَأَصْلَتْ عَلَى اللَّهِ, اللہ کی تعریف کی. ابراہیم علیہ السلام یہ بات سن کے مچڑ گئے, خوش ہوئے. نے کہا چلو دو اور سوال کر لو. پوچھا ما طعامک, کیا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ, گوشت. یہ نہیں کہا جو مسالونا مل جائے, بلکہ اپنے خامد کی تعریف کی. کہا گوشت کھاتے. کہا فما شرابک, پیتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا الماء, پانی پیتے ہیں. بس اتنی بات تھی کہ باپ کا دل خوش ہو گیا. بہو کے کمال درجے کا ادب دیکھ کے باپ کا دل خوش ہو گیا. اسی وقت ہاتھ اٹھے, آنکھوں میں آنسو, محبت امڑ آئی. اپنی اولاد کے ساتھ, اپنی بہو کے ساتھ پیار امڑ آیا. دعا کی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء, مولا ان کے گوشت اور پانی کے اندر برکتیں عطا فرما. اللہ نے اتنی برکت دی ہے. آپ بھی جو مدینہ پاک اور مکہ پاک جائے, اس کے دسترخوان پہ اور کوئی چیز ہو یا نہ ہو, گوشت ضرور ہوتا ہے. اور وہاں کا پانی, آپ کھوئی رتا کا سروے کر لیں, ہزاروں گھر ایسے ملیں گے جن گھروں میں سیدنا اسماعیل کے گھر کا پانی موجود ہے, جس کا نام ہے زمزم. کیا نام ہے؟ زمزم. دنیا پی رہی ہے مگر ختم ہونے کا نام نہیں ہے. یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ چینج کیوں کروایا, اور یہاں فرمایا کہ بیٹا جب وہ آ جائیں تو انہیں کہنا کہ مری یثبت عتبۃ بابہ, کہ گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا. یہ بڑی پسند آئی. تو پہلے کیوں تبدیل کروائی؟ اس لیے کروائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ نبوت تک رہی تھی کہ میری ہی ذریت اسماعیل کی نسل سے آخری نبی محمد مصطفیٰ انہوں نے آنا. وہ گوارا نہیں کرتے تھے یہ نعمت نبوت, یہ نعمت مصطفیٰ کسی بے صبری اور ناشکری کے عورت کے بدن کے اندر منتقل ہو جائے. وہ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ مصطفیٰ کے نسب کے اندر کوئی بے صبری اور ناشکری خاتون آ جائے. پتہ یہ چلا اگر اپنی نیک اولاد چاہتے ہو, اپنے پوترے دوترے نواسے اور اپنی جات اور آنے والی ذریت وہ چاہتے ہو تو تمہارا نام روشن کرے دینی حوالے سے, مذہبی حوالے سے, اس کے رسول کے حوالے سے, صداقت اور سچائی کے حوالے سے, اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی بہو کا انتخاب درست ہونا چاہیے. بہو کا انتخاب درست ہونا چاہیے. وہاں برادریاں نہیں پالنی چاہیے. وہاں صرف یہ نہیں پالنا چاہیے کہ بچپن میں انگوٹھی پہنا دی تھی, کوئی نہیں دیکھنا بیٹے کی ایجوکیشن کیا اور ادھر ایجوکیشن کیا, یہ بھی نہیں ہم دیکھیں. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معیار عطا فرمایا. حضور علیہ السلام, وہ معیار کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع. فرمایا جب رشتے کرتے ہو تو 4 چیزیں بیٹے والے بیٹی میں, بیٹی والے بیٹے میں دیکھیں. کون کون سی؟ فرمایا لمالہا وجمالہا ولدینہا. مال بھی دیکھ لو, حسب و نسب بھی دیکھو, اور خوبصورتی بھی دیکھو, ولدینہا, اور دین بھی دیکھو. یہ فرما کے آگے فرمایا مگر جس بات کو ان سب چیزوں پر ترجیح دینی ہے فاظفر بذات الدین. برادری میں بھی کوئی فرق رہ گیا تو گزارا ہو جائے گا, خوبصورتی میں بھی کوئی فرق رہ گیا تو گزارا ہو جائے گا, مال دولت میں بھی کوئی اونچ نیچ ہوئی تو گزارا ہو جائے گا. مگر جس شے میں کمی رہ گئی گزارا نہ یہاں
نہ وہاں. فرمایا وہ چیز دین ہے. لہذا جب رشتے کرتے ہو فاظفر بذات الدین، سب سے پہلی چیز جس کو ترجیح دینی ہے وہ دین مصطفیٰ. تب تمہیں اس طرح کی بہویں ملیں گی اور تب وہ بہو تمہیں ایک نیک اولاد اور نیک نسل دے گی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں سے ایک پہلو ہمیں تربیت کا یہ بھی ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ بولے جمہوریت کا دور ہے بھائی، سارے بولے. اگر تھک گئے تو بس کر دیتے ہیں. ایک دو باتیں اور سن لیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سے آج کے والدین کو ایک بات یہ بھی ملتی ہے، ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتے رہتے تھے. جب بیٹھتے انہیں کلمہ خیر، انہیں نصیحت کرتے رہتے، اللہ کی عبادت کی، تقوی کی، طہارت کی انہیں وصیت کرتے رہتے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تو والدین وصیت کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے، 4 بچے ہو گئے ہیں، اب بھی اس میں کسی شے کی کمی ہے، اب بھی اس کو سمجھانا ہے ہم نے. تو کیا خیال ہے، ہماری سوچ بڑی ہے یا اللہ کے نبی کی سوچ بڑی ہے؟ اللہ کے نبی کی. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہر وقت اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو وصیت کرنا. اور وہ کس طرح فرمایا؟ فرمایا وَوَصَّى ابراہیم بنی وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو ہر وقت وصیت کرتے تھے. یوں نہیں فرمایا آمارا ابراہیم یعنی حکم دیا، نہیں، فرمایا وَوَصَّى. اچھا بھی آپ کو سمجھ نہیں اس چیز کیا، میں آپ کو اس طرح پڑھاتا ہوں جس طرح قاری پڑھاتے ہیں. سب بول کے پڑھیں گے. وا زبر وا، کوئی بولے نا، وا زبر سواد واس، سات کھڑی زبر سا، وسا. اسی طرح بنے گی ترتیب. سواد کے اوپر 3 کنگروں والی شبد ہے. یہ پچھلے لفظ کو، پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملا کے پڑھتی ہے. اس کے پڑھنے کے اندر شدت ہے. وسا، یہ پڑھنے کے اندر شدت ہے، زور ہے. عربی میں کہتے ہیں پڑھنے کے اندر مبالغہ ہے. تو جب اس کے پڑھنے کے اندر زور ہے، شدت ہے، مبالغہ ہے، تو اس کے معنی کے اندر بھی زور ہے، اس کے معنی کے اندر بھی شدت ہے، اس کے معنی کے اندر بھی مبالغہ ہے. اور اس طرح نہیں کہا اوسا کہ وصیت کرتے رہے، نہیں، کہا وسا. کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں تھا جس لمحے میں ابراہیم اپنی اولاد کو وصیت نہیں کرتے. مطلب اس کا یہ اپنے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں اور وقت آخر، ہر وقت جب اولاد اپنے قریب بیٹھتی تو اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے. وصا ابراہیم، وہ اپنی اولاد کو اس طرح وصیت کرتے تھے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جب اولاد بڑی ہو جائے شادی کے بعد، تو اب میں آپ کو آقا علیہ السلام کی سنت بتاتا ہوں. سیدہ کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شادی ہو گئی. کئی بار ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام ان کے گھر جا کے سیدہ کائنات کو وصیت کرتے تھے. یعنی ایک دن گھر کے قریب سے گزرے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ سے رہا نہ گیا. حسین کا رونا تو حضور گوارے نہیں کرتے تھے. اندر چلے گئے، فرمایا فاطمہ حسین کیوں رو رہا ہے، اس کو چپ کراؤ. تمہیں علم نہیں، یہ روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے. آقا علیہ السلام گھر جا کے وصیت کر رہے ہیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شادی ہو گئی. آقا علیہ السلام کے گھر مبارک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا گھر کے معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے. آپ نے، یہ شادی کے بعد کی بات ہو رہی ہے، شادی کے بعد آقا علیہ السلام کے گھر آ کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو آ کے سمجھایا. سیدنا فاروق اعظم کو پتا چلا، ان کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ حضور علیہ السلام کی زوج محترمہ، ان کو پتا چلا کہ گھر میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی. سختی کے ساتھ آگے کہا بیٹا تمہیں علم نہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے آگے تو آواز بھی بلند کرنے سے قرآن منع کرتا. یہ شادی کے بعد کی باتیں ہیں. گویا اس سے پتہ یہ چلا
یہ نبیوں کی، یہ صحابہ کی، یہ آقا کی سنت ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں جس عمر میں بھی ہوں اس عمر میں اپنی اولاد کو وصیت کرتے رہیں، اپنی اولاد کو سمجھاتے رہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، ان کو سمجھاتے رہنا۔ اس کے بعد اگلی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایز اے والد ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ میرا گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو بھی اس میں شریک کرو۔ گئے اس وقت حضرت، یہ بھی امام بخاری نے روایت کی ہے، بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے، آئے اور آ کر بیٹے کو کہا کہ اسماعیل اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اور تم ہم دونوں مل کے اللہ کا گھر بنائیں۔ یہ نیکی کا کام، اتنا بڑا نیکی کا کام، قیامت تک لوگ اس کا طواف کریں گے، یہاں نماز پڑھیں گے، اس کی زیارت کو النظر الی الکعبہ عبادت، اللہ نے عبادت کا درجہ دیا۔ یہ تنہا نہیں کیا، اپنی اولاد کو بھی شریک کیا۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو نماز پڑھنے آئے تو اپنے بچوں کو لے کے آئے؟ کتنے والدین ایسے ہیں جو نیکی کا پیغام خود سننے جائیں اپنی اولاد کو بھی لے کے جائیں؟ ولیمے پہ تیار کر کے سب لے جاتے ہیں کہ شادی ہے، برادری میں پتہ چلے یہ چاچا، یہ ماما، یہ پھپھڑا ہے، تاکہ ان کو پہچان ہو۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں کہ ان کو پتہ چلے رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، نماز کیا کی ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں؟ ہم نہیں اپنے بچوں کو نیکی کے کاموں میں شریک کرتے۔ یاد رکھیں، جو اولادیں اپنے والدین کی آنکھوں کے سامنے سنور نہ سکے، وہ ان والدین کے جانے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ وہ سنور جائیں گے؟ جو والد خود نہیں اولاد کو سنوار سکا، اس کے بعد گارنٹی اور پرمٹ ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد نیک ہو جائے گی۔ لہذا وہ خوش قسمت باپ، وہ خوش قسمت باپ ہے جس کی زندگی میں ان کی اولادیں رب کی مطیع بن گئی، رب کی فرما بردار بن گئی۔ پھر جب وہ گھر بن گیا، پھر باپ دعا کر رہا ہے اور بیٹا آمین کہہ رہا ہے، اور دعا یہ کی، باری تعالیٰ جو دعا کی نا، اس دعا میں جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ گھر بنا دیا ہے، ہم نے مزدوری کی ہے، اس کو قبول کر۔ یہ سارے پیچھے باتیں کر کے تو پہلے رب کی بارگاہ میں ترلا منت سماجت کی، اس کو قبول کر لے مولا۔ وہ جو دعا کا کلائمیکس تھا وہ پھر لبوں پہ آ گیا، عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا اس ساری مزدوری کا اگر تو ہمیں اجر اور بدلہ دینا چاہتا تو ایک ہی اجر اور بدلہ ہے کہ تو اپنے آخری نبی محبوب محمد مصطفیٰ ان کا میلاد میری نسل کے اندر کر۔ یہ اس دعا کا کلائمیکس ہے، یعنی اولاد کے سامنے ذکر مصطفیٰ کیا جا، اولاد کے سامنے اس نبی کا ذکر کیا جا، تاکہ اولاد کو پتا چلے کہ وہ نبی محمد کتنی بڑی نعمت ہے۔ انہی کی صدقے نبوتیں ملی، انہی کے صدقے رسالتیں ملی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ عالم ارواح میں جب اللہ نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور کہا تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، اپنے اپنے نمبر پہ تم نے دنیا میں جانا، لوگوں کو میری معرفت دینی ہے، اور پھر تم سب نے میرے اس نبی اور رسول کی آمد کی خوشخبری دینی ہے جن کے صدقے تمہیں میں نبوت دے رہا ہوں، رسالت دے رہا ہوں۔ تو کیا اقرار کرتے ہو؟ سب نبیوں نے کہا اقررنا، ہاں مولا اقرار کرتے ہیں۔ تو اب اس وعدے میں کوئی گواہ بھی تو چاہیے تھا نا، تو وہ تو جتنے انسان تھے وہ سارے ہو کے وعدہ کرنے والے، اب گواہ کون ہے؟ فرمایا آنا معکم من الشاہدین، فرمایا اس وعدے پر گواہ میں خود رب ہوں، خود رب ہوں میں۔ حضور کے میلاد کی بات پہلی بار میں نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، یہاں پر کسی علامہ صاحب نے، کسی شیخ نے نہیں کی۔ حضور کے بھیجے جانے کی بات، حضور کے آنے کی بات، حضور کے میلاد کی بات، حضور کی ولادت کی بات پہلی بار خود رب نے عالم ارواح میں کی۔ پھر ہر نبی کرتا، ہر
نبی کرتا، حتیٰ کہ ان میں سے جب ایک نبی کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، ان کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ کیا نام ہے بولے؟ یہ پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، اور یہ آئے ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل آدم بن ہند، حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پر آئے۔ ہند سے مراد پاکستان، نیپال، انڈیا، سری لنکا، ان سارے علاقوں کو ملا کے برصغیر پاک و ہند کہتے ہیں۔ اس علاقے میں آئے، پہلا نبی، پہلا رسول، واستوحشا، اور انہیں تنہائی محسوس کی کیونکہ اکیلے تھے اور کوئی انسان نہیں تھا، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے آدم کی تنہائی دور کرو۔ جبریل امین آ گئے اور آ کر کیا کیا؟ آ کے اذان دی، نادا بالاذان، اذان دی، آئے تھے تنہائی دور کرنے، اور کیا کہ آ کے اذان دی۔ اس کا مطلب ہے تنہائی، وحشت، ڈر، خوف، یہ اذان سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو ویسے اذانیں سن کے ڈر لگتا ہے کہ اب نماز پڑھنا پڑے گی، مگر اسی حدیث سے فقہا نے مسائل نکالے۔ کسی علاقے میں اجتماعی وبا آ جائے تو اذانیں دیا کرو، اجتماعی پریشانی آئے تو اذانیں دیا کرو، کوئی بیمار ہے گھر میں، بہت پریشانی ہے تو اذانیں دیا کرو۔ اذان سے اللہ کی کبریائی کے اعلان سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اذان دی، جو ہی کہا اللہ اکبر تو آدم مچل گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين، اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين، جو ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام نے روک لیا، کہا وہ بھائی یہ تو بتا تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں ہی جانتا ہوں، کہا تو کیسے جانتا؟ اب جبریل نے اذان چھوڑ دی اور معرفت مصطفیٰ پہ خطاب شروع کر دیا۔ آدم یہ وہی ہیں جن کا نام جنت میں حوروں کی پیشانی پہ لکھا بھی دے گیا۔ آدم یہ وہی ہیں جن کا نام جنت کے ہر درخت کے پتے پہ لکھا دے گیا۔ یہ وہی ہیں جن کا نام عرش کے پایوں پہ لکھا، جیسے یہ آپ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظ اللہ کی ہاں جہاں ختم ہوتی ہے متصل ساتھ اللہ نے اپنے محبوب محمد کا نام لکھا۔ پہلا خطہ زمین کا جہاں پہ حضور کے آنے کی بات ہو رہی ہے وہ خطہ ہی ہمارا خطہ ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جب میلاد کا چاند چڑھتا ہے تو ان کو بڑے شوق چڑھ جاتے ہیں، محفلیں، درود پاک، تو جگمگ، تو جھنڈے، جلوس۔ بابا ہم کیوں نہ کریں؟ حضور کے میلاد کی پہلی بار زمین کے جس خطے پر بات ہوئی وہ خطہ ہی ہمارا۔ علامہ اقبال نے جب یہ پڑھا وہ بھی مچل گئے، انہوں نے لکھا آئی میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے، ہاں میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے بھی اولاد کو وصیت کی، شیش علیہ السلام جب وقت آخر آیا تو آدم علیہ السلام نے اپنی پگڑی ان کے سر پہ رکھی، یعنی آپ کہا کہ یا بنیا تخلیفہ کی من بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ تو ہے، اپنی پگڑی ان کے سر پہ رکھی اور کہا بیٹا اس خلافت کو تھامنے تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، اور پھر کہا ساری زندگی اللہ کی عبادت کرو، اور پھر ایک خاص بات کی کلما ذکرت اللہ، جب بھی اللہ کا ذکر کرو فاذکر الی جنبہ اسم محمد، تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب محمد کا نام ضرور لے۔ وہ چھاپا جان کیوں؟ فرمایا یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے تیرے باپ کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ سلسلہ پھر وہاں سے چلتا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی کہ مولا مجھے محمد کا دادا بنا دے، اور اللہ پاک نے بھی پھر آخر اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، مولا کیوں تو نے قسم کھائی؟ اس میں تیرا گھر ہے اس لیے، تو مکہ میں 2 گھر ہیں قابل تکریم۔ مکہ میں کتنے گھر ہیں؟ 2 قابل تکریم۔ ادھر گھر ہے اللہ کا، اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ، اس اضافت کا ترجمہ ہے اللہ کا گھر،
درمیان میں ہے صفا مروہ، ادھر گھر سوق اللیل میں اللہ کے محبوب محمد کا، یعنی وہ ادھر گھر آقا علیہ السلام کا، ادھر گھر اللہ کا، یعنی ادھر حضور کا ادھر اللہ کا۔ گھر کس کا بڑا ہے، اللہ کا یا حضور کا؟ کوئی شک نہیں اس میں، کس کا بڑا؟ اللہ کا۔ لیکن جب اللہ نے قسم کھائی اس شہر مکہ کی قسم، تو وہ قسم اس وجہ سے نہیں کھائی کہ میرا گھر ہے، قسم اس وجہ سے کھائی انت حل بہذا البلد، محبوب یہ قسم اپنے گھر کی وجہ سے نہیں، قسم تیرے گھر کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وما لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالدین، اس والد کی بھی قسم جو کعبے کی مزدوری پر رو رو کے اے میرے محبوب ان نے تیری ولادت کی دعا مانگی تھی، اللہ نے بھی پھر قسم باقی نہیں چھوڑی نوازنے کی، اللہ اس والد کی قسم کھا دے۔ ووالدین، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے جو اپنے والد محترم ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے اس سے مراد حضرت ابراہیم ہے جنہوں نے دعا کی تھی کہ مولا مجھے محمد کا دادا بنا دے، تو یہاں قسم کھائی جا رہی ہے ووالدین، ابراہیم کی قسم جس کی پشت میں ہم نے نور محمد رکھ دیا، وما ولد، حضور کی قسم ہے، پھر آگے آقا کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو آج کے والدین ان کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ پھر حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے اپنی اولادوں کے لیے یہ خیرات مانگی جائے جس کو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ دعا مانگی جائے۔ یہاں پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائے۔ یہ بات جو میں آخری یہ کی ہے جس پہ آپ نے آمین کہی ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ یہ وہ دعا نہیں ہے جو ایک مانگی جاتی ہے ایک معروف اور عرف کے طور پر، رسم و رواج کہ گفتگو ختم ہونے لگی ہے تو دعا مانگے، نہیں۔ میں تھوڑی سی توجہ پھر آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ اس میلاد کے مہینے میں بھی دن کافی ہے، حضور علیہ السلام سے ایک چیز مانگیں، کیا؟ حضور سے اخلاق مانگیں۔ کیا مانگیں؟ اخلاق، حضور سے سیرت مانگیں۔ ہمارے اخلاق صحیح نہیں۔ یہ پروفیسر عبداللہ صاحب کے ساتھ ہم یہی لوگ ادھر بیٹھے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رونا رو رہے تھے کہ جنریشن ہاتھوں سے نکل گئی ہے، غصہ کرتے ہیں، گالیاں گلوچ، نماز نہیں پڑھتے، سچائی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ آئے کہاں سے ہیں، جانا کہاں، کسی شے کا پتہ نہیں۔ اور پھر تربیت اوپر کرنے والے جن سے زیادہ ہو رہے ہیں جاہل لوگ ہیں، انتہا پسندی، شدت پسندی ہے جس کا نتیجہ مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، جوتے مارے جا رہے ہیں لوگوں کو، اتنی شدت پسندی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا بارود بھر دیا جوانوں کے اندر، اتنا ان کے اندر شدت پسندی اور انتہا پسندی، یہ میرے آقا کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں۔ آنکھ لگ جائے اس زبان کو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کے سامنے لگے، مجھ پہ کروڑ بار لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ آقا سے کسی صحابی نے پوچھا حضور مال مسلم، مسلمان کون ہے؟ حضور نے اس سوال کے جواب میں وضع قطع نہیں بیان کی، آپ نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ آپ اپنی تحریریں دیکھیں اور اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات دیکھیں اور حضور کی حدیث کو آئینہ بنائیں تو ہمیں اپنی تصویر دھندلی نظر آئے گی۔ دوستوں، قبر کے اندر چھٹکارا نام محمد، آقا کے بارے میں بتاؤ گے تو جان چھوٹے گی، اور اس وقت پوچھا جائے گا کہ ان کی سیرت پہ کتنا عمل کیا ہے۔ تم نے تو جب بولا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت پر کیچڑ اچھالا ہے، بہتان بازیاں، الزام تراشیاں لگائی، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ آقا علیہ السلام سے کسی اونٹ نے شکایت کی کہ حضور میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے،
چارہ کم ڈالتا ہے، حضور نے اس اونٹ کے دکھ کا مداوع کیا۔ ہرنی آ کے شکایت کرتی ہے کہ آقا میرے فلاں بندہ بچے لے گیا، آقا نے اس کے دکھ کا مداوع کیا۔ کسی نے چمٹیوں کے بل پہ لگا دی آنکھ، آقا نے پوچھا کس نے لگائی ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور میں نے۔ فرمایا جس شے کو جان اللہ نے دی ہے تمہیں کس نے حق دیا اس کی جان لینے کا؟ اس باران رحمت کی ایک بوند بھی آج اس بنجر زمین میں جذب نہیں ہو سکی۔ 75 سال سے جو تبلیغ ہوئی ہے، ہم نے یہی کہا کہ شلوار ایتھے رکھنی ہے تو قمیض ایسے رکھنی ہے۔ کاش 75 سالوں سے یہ باتیں بتائی ہوتی کہ حضور کے اخلاق یہ تھے، حضور کی سیرت یہ تھی۔ یہ ہمارا کلیم ہے کہ حضور کے دین سے بڑا پرامن دین کوئی نہیں۔ یہ ہے ہمارا دعویٰ یا نہیں؟ بولیں ہے نا؟ وہ پرامن دین کہاں نظر آ رہا ہے؟ دنیا ہمارے کردار پہ تھو کر رہی ہے کہ یہ تمہارا کردار، اس کو کہتے ہیں امن۔ مسلوں کے اندر لڑتے اور جھگڑتے اور دین کے نام پہ لڑتے۔ آؤ جوانوں، اس میلاد میں یہ بات آقا سے مانگیں، آقا آپ ہمیں اپنے اخلاق کی خیرات دیں، ہمیں اپنی سیرت دیں۔ اس اخلاق اور سیرت کا کردار لے کے دنیا میں نکلو، اور دنیا انسان نہیں گلی کے پتھر بھی بول کے گواہی دے کہ یہ محمد کا غلام جان۔ اتنے پرامن بن جائیں، اتنے پرامن بن جائیں، آپس میں اتفاق اتحاد، آقا کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں۔ ہم ایک ہوں گے تو ملک ایک ہوگا۔ اگر ایک کا منہ ادھر اور ایک کا منہ ادھر تو ملک مضبوط نہیں ایسے ہوتے، ایسے ملک ٹوٹ جاتے۔ آئیں پاکستان کا اتحاد، پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان کی کا استحکام صرف اس بات میں ہے کہ جو کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس کلمے پہ ایک ہو جائے، اس سے پھر قومیں بنتی ہیں۔ اللہ پاک اس میسج کو ہمیں عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان سے جو کلمات نکلے ہیں وہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کا اجر، ان کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے مرحوم و مغفور مولوی محمد یوسف صاحب کی روح کو پہنچائے، ان کی اللہ بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ بال دیگر شکر گزار ہوں طاہر محمود مغل صاحب کا، زاہد محمود صاحب کا، کرنل شاہد صاحب کا، عرفان محمود صاحب کا، فرحان صاحب کا، محمد اقبال صاحب کا، ٹھیکیدار عبد الخالق صاحب کا، طالب حسین صاحب کا شکر گزار ہوں۔ آج آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ والسلام۔